مسلمانوں کو تکلیف مت دو، پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہو، حکومت جس کی بھی ہو، بٹ مسلمانوں پہ ظلم مت کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو دھرنا کال آف ہوا ہے صرف اور صرف اپنے رب کے اور اپنے رمضان کے احترام میں ہم نے کال آف کیا ہے؟ میڈم، علیمہ خان سیاسی قیادت کے فیصلوں سے متفق ہوں گی؟ بیٹا دیکھو، اگر وہ سیاسی قیادت کے فیصلوں سے متفق ہوں گی تو یہ خوشائن بات ہوگی، لیکن اگر وہ چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس سے متفق نہیں ہوتی تو اس سے ان کے فیصلے نہیں بدلتے، کیونکہ وہ کریں گے جو ان کو عمران خان نے کہا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، علیمہ خان ان کی بہنیں ضعیف ہیں، غیر سیاسی ہیں، جذباتی ہیں، تکلیفیں گزاری ہیں، جیل گئی ہیں، نورین بی بی کا بیٹا ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو مطلب ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ ہم عمران خان کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، وہ جو بھی ہوگا ہمارے لیے خطا۔ عمران خان کی کسی فیصلے کو سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ زندہ ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خان کی آنکھ بند ہو، میں اب روزے میں تو روزہ ہے، میں تو کسی کو بددعا نہیں دے سکتی، لیکن جو خان کا خیر خواہ نہیں ہے، جو خان کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے۔ اچھا میڈم، اڈیالہ کے باہر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ قیادت کی جو ہے وہ کل ملاقات ہو جانی تھی، مگر علیمہ خانم کی جو کال تھی کل اڈیالہ کے باہر کی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے قیادت کی ملاقات میں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ بیٹا، 5 مہینے سے کوئی نہ کوئی بہانہ چلتا ہی رہتا ہے، آج اس لیے نہیں ملے، آج اس لیے نہیں ملے، آج اس لیے نہیں ملے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ہوتا ہے۔ شو اس واٹ یو میڈ آف نا، اگر آپ اتنے ہی تگڑے ہیں، تھرسڈے بھی آ رہا ہے پولیٹیکل لیڈرز کی میٹنگ، اچکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر کی کروا دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، ثبوت دیں نا۔ بشرا بی بی کی فیملی کی میم ملاقات کروائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی باتیں نہیں کرتے اس لیے کروائی جا رہی ہے، تو علیمہ خان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ممکن ہے وہ سیاسی بات نہ کریں اور ملاقات؟ بیٹا آپ نے ایک سیاسی آدمی جیل میں رکھا ہوا ہے، تو جب اس کے لوگ آئیں گے وہ سیاسی بات نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پاپڑ بیچیں گے؟ سیاسی بات تو کریں گے، وطن کے لیے تو بات کریں گے، پاکستان کے لیے تو بات کریں گے۔ لیکن میڈم، جس طرح کل علیمہ خان نے اور ان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی، بڑی اگریسو تھی، بڑا ان کا ہارش رویہ تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات بنتے بنتے دوبارہ سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے یا I'm not sure بیٹا، I can't be sure. I think وہ جو محسن نقوی صاحب نے ان کے بارے باتیں کہی ہیں وہ نامناسب تھی اور وہ اس سے دکھی ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے ہارش جواب دیا۔ میم ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جدوجہد کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بیرسٹر گوہر بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی بات ہوگی وہ نیگوسیشن سے ہوگی، تو پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی نیگوسیشن۔ بیٹا دیکھو، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک نوجوان کی عادت ہوتی ہے، ایک بوڑھی کی عادت ہوتی ہے، ایک نیا پاکستان ہوتا ہے، ایک پرانا پاکستان ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو نیچرلی کچھ مزاحمتی ہوگی، کچھ مفاہمتی ہوگی، اور یہ تو انگریزی کا ٹرم ہے ڈوز اینڈ ہاکس، تو ٹھیک ہے، ڈوز ہاکس ہونے میں کیا؟ دیکھو ہم موروثی نہیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، نو، خان کہے گا جو حکم ہے، خان نے لیڈر لگایا چکزئی کو، خان نے لیڈر لگایا علامہ راجہ ناصر، وہ جو کہیں گے سران۔ میڈم، آپ پورے رمضان خاموشی رہے گی؟ ہم کب خاموش رہے ہیں بچے؟ مجھے بتاؤ، 25 مئی 2022 سے آج تک ہم خاموش رہے ہیں؟ جیلیں کاٹی ہیں، مارے کھائی ہیں، ہمارے حلقوں میں پولیس کو شہید کیا، کہ میرے حلقے میں تو ان کا خاص رحم ہے نا، ہر 2-3 ہفتے بعد ایک پولیس والے کو شہید کر دیتے، کہ میرا تو معدنیات والا حلقہ ہے۔ ہم چپ نہیں کرتے، ہمیں رب نے اجازت دی ہے، اور دیکھو میں پبلک ریپرزینٹیو، کل میرا ایک کیس تھا، ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، پیکا والا کیس تھا، جج مجھے کہتے ہیں، وہ جو گورنمنٹ کا وکیل تھا، اتنا ایک تو اللہ معافی دے، چلے مزے کی بات بھی نکل آئی، شرشرا۔ آپ جب جھوٹ بولتے ہو نا، جھوٹ وہ بولے جو کوئی یقین کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں کسی جلسے میں سامنے نہ کھڑی ہوں؟ ہائی کورٹ میں پروٹیسٹ ہوتی ہے، جنگ لگا گیا، وہاں میں کھڑی ہوتی ہوں، یہاں ہوتی ہوں، اڈیالے ہوتی ہوں۔ اب کل وکیل بار کہ جی میڈم تو بھاگ گئی، میڈم تو بھاگ گئی، تو جج صاحب کہتے ہیں میڈم ذرا آگے آئیں۔ میں نے کہا سر میں ان کو نظر نہیں آ رہی، وہ الف نون والا ایک پروگرام ہوتا تھا، میں نے کہا جی ان کو ننا نہیں نظر آ رہا، میں سامنے آ کے کھڑی ہوں، میں پبلک ریپرزینٹیو ہوں، میں کہاں بھاگوں گی؟ آپ ایبسکونڈر ہیں۔ میں کہا میرے پاس یہ 50 تو میرے پاس ضمانتیں ہیں، میں کہاں گئی ہوں؟ نہیں آپ ایبسکونڈر ہیں، آپ۔ میں نے کہا میں نواز شریف نہیں ہوں کہ میں بھاگ جاؤں، اوبیسلی جج کے سامنے تو ایسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر کہتا ہے آپ پٹیشنر ہیں، میں کہا جی میں پٹیشنر بھی ہوں، میں MNA بھی ہوں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، اور بولنا میرے حق کے علاوہ میرا فرض ہے۔ میں پاکستان کے لیے نہیں بولوں گی تو کون بولے گا؟ ہم ٹوٹل 336 MNAs، 333 MNAs اور 100 سینیٹرز، تو اگر ہم بھی بولنا چھوڑ دیں تو ایک گلی نکڑ پہ جو بیچارہ دکاندار بیٹھتا ہے وہ بولے گا پاکستان کے لیے؟ کون بولے گا؟
रिपोर्ट आपके सामने रख दी गई है। काइंडली या ख़ानदान में से एक बहन या ख़ानदान से कोई शख्स या ख़ानदान का ज़ाती मौलिज, हम तो अब बहनों की रिक्वेस्ट भी छोड़ दी, सिर्फ खान के जो डॉक्टर्स हैं जिनमें रिपोर्ट में जिनका नाम आ रहा है वो चले जाएं, इन पर्सन खान साहब की आंख देख लें और वेरीफाई करें कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो बात सच है। बस बात खत्म। मैडम फेसबुक पे ना एक पोस्ट चल रही है और वो पोस्ट चल रही है अलीमा खान की बहनें हैं हाँ। और साथ में पार्टी के रहनुमा हैं, हाँ। तो ऊपर लिखा हुआ है कि खान की पीटीआई ये है, बाकी सब फ्रॉड है। इस हवाले से क्या बेटा, कहेंगे? पोस्ट तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी लोग कहते थे कि ये तो अल्लाह का रसूल ही नहीं है सल्लम। अगर अबू जहल है, अबू लहब है, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, एक ऐसे आदमी को अल्लाह ने अपना नबी क्यों बनाया जिसका तो आगे पीछे भी कुछ नहीं है, ना बिज़नेस है ना पैसा है। लोग शैतानी के लिए, फनकारी के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक इमरान खान ज़िंदा हैं, इमरान खान के ऑर्डर से और इमरान खान की चोज़न लीडरशिप से हम लेफ़्ट से राइट नहीं हो सकते। देखिए, हमारे पार्टी में अपने बहुत काबिल अच्छे लोग हैं, लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास होगा, अचकज़ई साहब होगा, हमने लब्बैक कही, खान की एक आवाज़ पर हमने लब्बैक कही। और जो भी शैतानी करेगा, कोशिश करेगा, इंतशार करेगा, फूट डालेगा, उसका सर काटा जाएगा। ये याद रखें, तशारियों को कोई नहीं मानता। तो जो अली अमीन गंडापुर अपने बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जब खान आएगा तो खान की बहनें साइड पे होंगी, बाकी लोग साइड पे होंगे, तो उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत इमेच्योर, मेरा भाई हो जैसा है बट बहुत इमेच्योर बयान दे रहा है। आप कपिल इस वक्त क्यों ऐसी बातें करते? वो उसकी बहनें, वो काबिल इज्जत हैं, ठीक है, उनका सियासत से कोई लेने देने नहीं, ना खान की बीवी का है। जेल में तो फिर भी डाला ना, इनको भी तो जेल में डाला था। देखो, ये हरबे होते हैं खान पे प्रेशर डालने के लिए। बीवी को बंद कर दिया, बहनों को बंद कर दिया। शहरयार के साथ क्या किया था इन लोगों ने? शहरयार की बेटी के साथ जो किया था उसके लिए अब मैं ना बताऊं तो बेहतर है। जो उसकी बीवी के साथ किया था वो अभी तक तड़पता है। वो एक गैरती इंसान है, वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी है। कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी औरतों पे हाथ कोई उठाए। अपने पे तो मर्द बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये यूनिटी का टाइम है, खान की ज़िंदगी के लिए लड़ने का टाइम है। और तो और छोड़े, आज तो राना सना ने भी उसकी तारीफ़ कर दी कि वो तो कह रहा है कि मैं डील नहीं करता। 2 दफ़ा उसको तगड़ी डील ऑफर ही, वो नहीं करता। तो बस फिर जब दुश्मन आपकी तारीफ़ करे, इंडियन क्रिकेटर्स ने कह दिया कि खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का है, तो जब उन्होंने कह दिया तो बस फिर मान लेना कि अच्छा बंदा है, मत तंग करें उसको। थैंक यू मैडम। में कुछ